اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نور بنایا اور جو عبادت والے اس سے ہدایت لینا چاہیں تو اس کو ہدایت دیں گے. یعنی ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قرآن پاک. اگر آپ ہدایت کہیں اور ڈھونڈیں گے تو یاد رکھنا دلالت کے سوا، گمراہی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہونے والا. اگر ہدایت کی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شغف سب سے زیادہ قرآن سے تھا. قرآن سے کبھی دور نہیں ہوئے، کبھی نہیں، کہ ایسا کبھی موقع ہی نہیں آیا کہ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے. کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ذرا تزکیہ کرے اپنے نفس کا کہ آخری بار قرآن پاک کو کب آپ نے ہاتھ لگایا اور آپ کے گھر کے کس الماری پہ وہ قرآن پڑا ہوا ہے، اور دیکھیں اس پہ گرد کتنی جمع ہوئی. یہ قرآن جو کہ نور و ہدایت، جو کہ رشد و ہدایت، جو کہ ایک نور سراپا نور بن کے بھیجا گیا، الذکر کہا گیا جس کو، اسی قرآن سے دوری. اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. آپ اللہ سے کبھی ہم کلام ہوئے اس قرآن کو لے کر؟ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے. تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں. اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے. دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.